بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دار چینی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ اس کا صرف ایک چٹکی پاؤڈر شہد میں ملا کر کھا لیا جائے تو یہ ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح سے دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ روزانہ نہار منہ 3 انجیر پانی کے آدھے گلاس کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں، جسم کے اضافی چربی پگھل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گانے والے کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اسے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسہ انڈیلے گا۔ ہلدی کو دودھ میں مکس کرکے پیسٹ بنا لیں، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ چند دن کے بعد کیل، مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ جو کھانا کھا کر دسترخوان سے ہاتھ صاف کرتے ہیں تو ان کا رزق کم ہوتا ہے۔ نہار منہ 1 لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی بن طالب نے فرمایا، جس وقت تم کسی حاجت کے لیے جانا چاہو تو روٹی کا ایک ٹکڑا نمک کے ساتھ کھا کر جاؤ۔ اس سے ایک تو عزت زیادہ ہوگی اور دوسرا وہ کام جلد پورا ہو جائے گا۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں، جسم کا پانی کم نہیں ہوگا۔ لیموں کے چھلکے روزانہ چبانے سے دانتوں کا کیڑا مر جاتا ہے۔ جن گھروں میں چوہے زیادہ ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کالے یرقان کے شکار ہو سکتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ عرض کی گئی، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں اگر مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر، کھجور اور 1 دانہ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کریں اور پی لیں۔ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اسے ٹھنڈا کرکے اس سے چہرے کو دھو لیں، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بھوک اچھی طرح سے نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کرکے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی چبا لیں۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک شامل کرکے پی لیں۔ حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاؤں پر ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے ایک دروازے کا پتہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟
آپ نے فرمایا وہ دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ پیاز کا رس نکال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ دہی کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ پتلے لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں، چند دنوں میں صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ نزلہ، زکام، کھانسی ہو تو امرود بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دعا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ جو دہی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ ٹیکہ لگوانے کے بعد سوجن ہو جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ کریلے کے رس میں لیموں نچوڑ کر پینے سے پیٹ کی لٹکتی ہوئی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ مٹر کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ انجیر کھا لینے سے گھٹنوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے کے ساتھ پیاز، گھی، سلاد کا استعمال شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کریلے کا جوس پینے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جامن پیشاب کی نالی میں ہونے والے انفیکشن کو ختم کرتا ہے۔ دن میں 2 بار ادرک والی چائے پینے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بالوں میں دہی لگانے سے خشکی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ دار چینی کو چوسنے سے پرانی کھانسی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ لال بیگ اپنا سر کٹنے کے بعد بھی 2 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں کی پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ہچکی کی وجہ سے اکثر معدے کی خشکی ہو جاتی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آئیں وہ نہار منہ بادام اور سونف دونوں کو پیس کر ہم وزن مقدار میں آدھا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ اس سے ان کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی آپ کے بال روکھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو بالوں کو ابلے چاولوں کے پانی سے واش کرو۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھولوں کی طرح چمک اٹھے گا۔ نہار منہ اسبگول کا چھلکا پینے سے ہر قسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی نیکی عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم غصے پر قابو پا لے، تیرے لیے جنت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی کولیسٹرول کا سبب نہیں بنتا بلکہ کولیسٹرول کو بہتر کرتا ہے۔ یہ پورے بدن کو انتہائی ضروری چکنائی فراہم کرتا ہے اور یہ آنتوں کے راستے کو صاف کر دیتا ہے۔ دیسی انڈے کی زردی ایک چمچ شہد ملا کر کھانے سے آنکھوں کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا غصہ ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے اناردانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ اگر انسان کا دل کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ مٹی کے برتن میں پانی پی لیا کرے۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرو، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل اور خسخاس کا تیل ہم وزن ملا کر مکس کر لیں۔ بالوں میں روزانہ مساج کرنے سے بال چمکدار ہو جائیں گے۔ زیادہ نہانے سے بالوں کے گرنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کی تحقیق کے مطابق درود شریف پڑھ کر جو بھی دم کیا جائے وہ سانس میں ایک قسم کی بڑھتی ہوئی روح کو پیدا کرتا ہے جو مریض پر نہایت خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ شام کے وقت آلو کا استعمال نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ اس سے بواسیر کی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو گیس کی پرابلم ہو جائے اور وہ اس وجہ سے بہت روتے ہوں تو ایسے میں بچے کی ناف میں اور پیٹ پر تیل کی مالش کر دیا کریں، سکون محسوس کریں گے۔ وزن کو کم کرنا ہے تو سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی پی جائے۔ دن میں 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھا کریں۔ رات کا کھانا مغرب کے فوری بعد کھا لیں۔ ادرک کا عرق چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ دائیں ہاتھ پر خارش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لیموں کا چھلکا چبا لینے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ ابلے آلو پر کالا نمک چھڑک کر کھا لینے سے طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ کر اپنے سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کو بہترین پرسکون نیند آئے گی۔ سونے سے قبل آپ کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو، ایسے جب آنکھیں تھکیں گی تو آپ کو بہت زیادہ اچھی نیند آئے گی۔